تو اس وقت 4 بجے ہیں دوپہر کے، اور باہر اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باہر اچھی خاصی دھوپ نکلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں اس وقت یہاں پہ کمرے میں موجود ہوں۔ آپ کو میں یہ کمرہ دکھاتا ہوں، یہ کمرہ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا روم ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ میں اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا ہوں۔ ابھی کچھ دیر پہلے، تقریباً 1 گھنٹہ پہلے میں نے ناشتہ کیا ہے۔ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ میں بڑے دیر سے آج اٹھا ہوں، اور ناشتہ بھی میں نے بڑا اچھا، وہ اصل میں نا دیر سے تو نہیں اٹھا، میں اٹھا تو تقریباً کوئی 11 بجے تھا، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد پھر میں کوئی مارکیٹ چلا گیا تھا چیزیں وغیرہ لینے کے لیے، کچھ سودا شودا لینے گیا تھا، تو اس کے بعد پھر میں ابھی جب آیا تھا تو پھر ناشتہ بننے میں بھی دیر لگ جاتی ہے، تو پھر اس طرح سے تقریباً میں نے 1 گھنٹے پہلے میں نے ناشتہ کیا ہے، الحمدللہ۔ تو اس وقت میں یہاں لیٹا ہوا ہوں، اور ابھی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آج میری کیا ایکٹیویٹیز ہوں گی۔ میں آج سائیکلنگ پر میرے جانے کا موڈ ہے، تو میں آج سائیکلنگ پر ہو سکتا ہے چلا جاؤں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ رننگ آج کل میں نے شروع کی ہوئی اوپر چھت پر، میں نے آپ کو دکھائی نہیں ہے ویڈیو میں، انشاءاللہ وہ بھی میں دکھاؤں گا موقع ملے گا تو رننگ شروع کی ہوئی ہے میں نے۔ سائیکلنگ تو چلو سائیکلنگ کر لیں گے ہم، سائیکلنگ صرف سائیکلنگ ہی کریں گے، رننگ نہیں کریں گے، رننگ تو آج کل میں اوپر چھت پر کرتا ہوں، تو سائیکلنگ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آج ویٹ ٹریننگ بھی کرنی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہاں پہ اب میں یہ بیڈ پہ بیٹھتا ہوں، بڑا سکون ملتا ہے یار یہاں پہ، میں اگر سچ بتاؤں تو یہ سکون اس لحاظ سے ملتا ہے کہ ایک تو یہاں پہ یہ کھڑکی ہے سامنے، آپ دیکھ سکتے ہیں مزیدار سی خوبصورت سی کھڑکی ہے، اور کھڑکی کو بھی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ اس کا آدھا شیشہ ہے اور آدھا جالی لگی ہوئی ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ شیشہ یہ بھی یہاں سے آؤٹ ہو جائے، پوری کی پوری جالی ہو تو فل ہوا یہاں پہ آ سکے۔ تو اس کی ارینجمنٹ کرنے کے لیے بھی میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کھڑکی چینج کر لوں نا، اس کے سیٹ اپ چینج کر لوں۔ اب میں اس کمرے میں بیٹھا ہوں پرسکون طریقے سے، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اب اس کمرے میں جب میں ہوتا تھا، یاد ہے آپ کو، تو وہاں پہ آوازیں آ رہی تھی پیاز لے لو، آلو لے لو، کلفی لے لو، ٹھیک ہے نا، واشنگ مشین ٹھیک کرا لو، چولہا ٹھیک کرا لو، تو آوازیں ہی آتی رہتی تھی ہر وقت، کوئی نہ کوئی ریڑھی والا، جیسے کوئی سبزی مارکیٹ ہے، یہ کوئی سبزی منڈی ہے، یہ ایسے بس مطلب فروٹ منڈی، اور بس لوگ لگے ہوتے ہیں، تو مطلب میں وہاں پہ کوئی ریکارڈنگ کر رہا ہوتا ہوں تو اس میں پیچھے جناب آوازیں آ جاتی ہیں بیچ میں، تو ڈسٹرب ہوتا ہے بندے کا مائنڈ، ڈسٹرب ہوتا ہے، ڈسٹریکٹ ہوتا ہے مائنڈ، فوکس نہیں ہو پاتا۔ میں اگر مطلب چلو بلاگنگ تو چلو کوئی چھوٹی موٹی بات ہے، تو اتنی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ایسی بات ہے، ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن جب میں کمپیوٹر پہ ورکنگ کر رہا ہوتا ہوں، ریسرچ کر رہا ہوتا ہوں، اسٹڈی کر رہا ہوتا ہوں، رائٹنگ کر رہا ہوتا ہوں، اپنے ایک کسی چیز پر فوکس کر رہا ہوتا ہوں، علمی بات پہ، وہاں پہ یہ ڈسٹریکشن مجھے پرابلم دیتی ہے۔ پھر بعض دفعہ کوئی میں لیکچر اگر ریکارڈ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، لمبا کوئی علمی لیکچر ریکارڈ کرتا رہتا ہوں اکثر میں، اپنے دوسرے میرے چینلز ہیں اس کے لیے، ان کے لیے نا، تو جناب وہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے کہ میں پھر وہ ریکارڈنگ میں آ جاتی ہے آوازیں، وہاں پہ بڑی ڈسٹربنس ہوتی ہے، تو ایک قسم کا سمجھ لو کہ پیس آف مائنڈ وہاں ملتا نہیں ہے، تو اس لیے اس کمرے میں خاموشی ہوتی ہے، بالکل خاموشی ہے، سکون ہے، آرام ہے۔ آپ کو میں پھر سے دکھا دوں، یہ دیکھیں، یہ کمرہ ہے، یہ کتنا زبردست، ایسے آپ دیکھیں اس کمرے کو، کتنی زبردست اس کمرے کی خاموشی ہے، آپ کمرے کی خاموشی ملاحظہ کریں، تو یہ خاموشی جو ہے نا، یہ بہت ضروری ہوتی ہے پیس آف مائنڈ کے لیے۔ اب میرے جیسے جو بندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو ویسے ہی مفت میں ڈپریشن ہوا ہوتا ہے، حالانکہ کوئی زندگی سب اللہ کا شکر ہے، سب کچھ ہے، کوئی کمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ویسے ہی ڈپریشن ہوا ہوتا ہے، اور وہ کیوں ہوتا ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ بندہ گھر میں ہوتا ہے نا،
تو بندہ جب کھاتا پیتا رہتا ہے نا، بلڈ شوگر لیول ہائی ہو گیا تو کبھی کولیسٹرول ہائی ہو گیا، ویسے ہی ہائی ہو جاتا ہے، اس ایج میں ویسے ہی ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر وہ ڈپریشن محسوس ہوتا ہے بندے کو، بوجھل پن اور تھوڑا سا بوریت فیل ہوتی ہے، تو بندے کو پھر پرسکون جگہ چاہیے ہوتی ہے کہ بندہ ایسے پرسکون ایسے بیٹھ کے ایسے 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 ٹیک لگا کے دیوار کے ساتھ، تکیے کے ساتھ بھی نہیں، دیوار سب سے بیسٹ ہے، دیوار کے ساتھ ایسے بندہ لگاتا ہے نا تو بندے کو لگتا ہے یار واقعی ایک زبردست جو ہے نا ایسے ایسے سکون ملتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایسے بندہ ٹیک لگا کے تھوڑا سا ایسے آنکھیں بند کر لیتا ہے، سوچتا ہے، سوتا بھی ہے، سوچتا بھی ہے، اور خاموشی بھی ہوتی ہے اور سکون مل رہا ہوتا ہے۔ ابھی آپ کو صرف فین کی ہوا آ رہی ہے، وہ بھی اصل میں بھی کچن میں کام ہو رہا تھا تو وہاں پہ وہ ایگزاسٹ فین لگایا ہوا ہے، بس اس کی ہوا آتی ہے، آواز آتی ہے، وہ بھی بند کر دیں گے تو وہ بھی نہیں آتی، چڑیوں کی چہچہاہٹ ہے اور بالکل پرسکون خاموشی ہے، تو یہ ماحول اور سچویشن مجھے بہت زیادہ پسند ہوتی ہے، اس میں بندہ کانسنٹریٹ کر پاتا ہے، فوکس کر پاتا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہو تو کر پاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال باتیں بہت ہو گئیں، ابھی انشاءاللہ آج میں سائیکلنگ کے لیے میں جاؤں گا، سائیکلنگ کی بھی ویڈیو آج آپ سے شیئر کریں گے کہ میں سائیکلنگ کیسے کرتا ہوں، اور سائیکلنگ سے تو بے شمار فائدے ہیں، سائیکلنگ اور واکنگ تو ایسی چیز ہے، بلکہ میں سائیکلنگ کو زیادہ نمبر دوں گا کیونکہ سائیکلنگ میں بندے کو انجوائے زیادہ ہوتا ہے، بندے کا مائنڈ اچھا ہوتا ہے، واکنگ میں تو یہ اتنا بندہ تھک جائے تو اب وہ بیٹھنا پڑے گا، سائیکلنگ میں تو آپ آلریڈی بیٹھے ہوئے ہو، ٹانگیں ایکسرسائز کر رہی ہیں، ٹانگیں بھی ایکسرسائز کر رہی ہیں، اندر کا سسٹم ہارٹ لنگز یہ آپ کی ایکسرسائز کر رہے ہیں، پھر برین پر اثر جا رہا ہے، برین کے سیل کو انرجی مل رہی ہے، بلڈ سرکولیشن ہو رہا ہے جناب، اور تھائز مسلز مضبوط ہو رہے ہیں، جوائنٹس کی ایکسرسائز ہو رہی ہے، اور زبردست قسم کی جناب ایکسرسائز ہے سائیکلنگ، یہ تو اگر آپ لوگوں نے کی نہیں ہے تو آپ کریں دیکھیں، اب آج کل لوگ یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو وہ جو الیکٹرک اسکوٹیز نکالی ہوئی ہیں لوگ اس پہ چل رہے ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی ایکسرسائز نہیں ہوتی، وہ تو بس صرف ٹائم کی بچت ہے، اب ایک جگہ سے دوسری جگہ اسپیڈ میں چلے جاؤ، ٹائم بچاتا ہے بس، وہ جانے آنے کی ایکسرسائز کے لیے وہ نہیں ہے، ایکسرسائز کے لیے سائیکلنگ بیسٹ ہے، تو بس یہ چیز ہے، اور جن لوگوں کو ایکسپیرینس نہیں ہے وہ ایکسپیرینس کریں، میں تو کہتا ہوں وہ کریں، خاص طور سے جن کی ایج 40 سے ابو ہے، 30 سے ابو ہے نا، وہ ضرور کریں، اور اس سے بندے کی بہت اچھی ہیلتھ برقرار رہتی ہے، اور جو مینٹلی ڈپریشن ہوتا ہے نا بندے کو آتا رہتا ہے، مجھے اتنا نہیں ہوتا، ویسے ہی میں مذاق کر رہا ہوں، بیسیکلی ڈپریشن وہ والا جو ہوتا ہے نا، وہ جو بندہ کسی مسائل میں گرفتار ہوتا ہے وہ والا ڈپریشن مجھے نہیں ہے، مجھے نارملی بس یہ جو بلڈ شوگر لیول تھوڑا سا ہائی ہو گیا، کولیسٹرول لیول ہائی ہو گیا، اس وجہ سے ہوتا ہے، وہ کوئی مسئلے کی بات نہیں، وہ ایکسرسائز سے کور ہو جاتا ہے، تو یہ بہت فائدہ ہوتا ہے، اور جس کو ریئل ڈپریشن ہوتا ہے، انزائٹی ڈپریشن، اس کے لیے بھی یہ سائیکلنگ بہت فائدہ مند ہے۔